محرم الحرام کی آج 8 تاریخ ہے۔ ہمارے ملک میں آج سے 2 دن کے بعد 10 محرم الحرام کا دن آ رہا ہے۔ اس دن کو شریعت کی اصطلاح میں احادیث رسول میں عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ کا مطلب ہے 10واں دن۔ ہر مہینے میں 10واں دن آتا ہے، لیکن اس دن کو خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا دن قرار دیا۔ پھر یہ مہینہ بھی محترم ہے اور اس کی 10 تاریخ بھی محترم ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ حضرات کے سامنے حالات ہیں، معاملات کو کچھ اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس دن کی حیثیت کچھ اور نظر آنا شروع ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب روزے فرض کیے گئے تھے تو اس امت مسلمہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 محرم کا روزہ فرض کیا گیا تھا۔ ایسے ہی کئی دوسرے انبیاء علیہ السلام و تسلیمات تشریف لائے اور ان سب کے اوپر بھی 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے فرض کیے گئے ہیں تم پر اور تم سے پہلے لوگوں پر۔ اور ہم سے پہلے لوگوں پر جو روزے فرض کیے گئے تھے تو کسی پر ایام 20 کے روزے تھے۔ ایام 20 یعنی ہر مہینے کی قمری تاریخ کے 13، 14 اور 15 ایام 20 کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ بعض امتوں کے اوپر پیر اور جمعرات کا روزہ تھا، بعضوں کے اوپر مہینے کے پہلے ایام کا روزہ تھا، اور بہت سو کے اوپر عاشورے کا روزہ تھا۔ یعنی سال میں 10 محرم کا روزہ وہ حضرات رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ کچھ اور روزے بھی تھے۔ تو یہ 10 محرم الحرام کا دن اپنے لحاظ سے بڑی فوقیت، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کیوں ہے؟ آپ بتائیں، جمعے کی اہمیت کیوں ہے؟ کچھ نہیں پتا۔ آپ بتائیے جناب، ذی الحج کی اہمیت کیوں ہے؟ نہیں پتا۔ رجب کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا، کیوں؟ ہم نہیں جانتے۔ ایسے ہی ہفتے کو، جمعے کو ہفتے کا پہلا دن رکھا گیا، کیوں؟ ہمیں نہیں پتا۔ محرم کو پہلا مہینہ رکھا گیا، کیوں جی؟ نہیں پتا۔ رمضان میں روزے فرض ہوئے، کیوں فرض ہوئے؟ نہیں پتا۔ ذی الحج کو قربانی اللہ نے فرض کی ہے، جی کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس تاریخ میں ذبح کیا تھا، تو اس کی یاد میں۔ تو یہ تو ایک وجہ ہوگی، اور بھی ہو سکتے وجوہات ہوں۔ وہ کیا وجوہات ہیں ہم نہیں جانتے۔ تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کچھ فضائل بتا دیتے ہیں اور کچھ فضائل نہیں بتاتے۔ جیسے جمعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا۔ فطرت، اب فطرت کیا ہے ہم نہیں جانتے، یعنی انسان کی نیچر ہے، وہ نیچر کا کیا مطلب ہے، کیوں جمعے کے ساتھ متعلق ہے، ہم نہیں جانتے۔ ایسے ہی عاشورے کے دن کی فضیلت کیوں ہے ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے یہ کیا ہے۔ لیکن شارع علیہ السلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی فضیلت بتا دی کہ یہ دن افضل ہے، اس لیے اس دن میں روزہ رکھو، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ انی احتسبت من اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے۔ روایت کا مفہوم ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو عاشورے کے دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یعنی ایک روزہ پورے پچھلے سال کے گناہوں کی تلافی ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو یہ روزہ رکھنے کی توفیق ہوگی، اللہ اس کے اندر نیکی کو بڑھا دیں گے، جس کی وجہ سے وہ اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ صحیح روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ اس 10 محرم کی فضیلت کو اس طریقے سے حاصل کیا جائے، کیونکہ یہ دن بڑا مکرم ہے، بڑا ہی اہم ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی وجوہات بتائی ہیں، لیکن ان کا روایات میں، احادیث میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ کہیں اسرائیلی روایت ہو تو وہ اپنی جگہ، جیسے حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں
تو وہ 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جس دن توبہ قبول ہوئی ہے وہ 10 محرم کا دن تھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جب دریا سے جب طوفان نوح سے پار ہوئی ہے تو وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی چونکہ محرم کے مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی تو یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، عام حزن ہے، غم کا مہینہ ہے، ایک ظلم ہوا تھا، لہٰذا اس مہینے کے اندر کوئی خوشی کی تقریب نہیں کی جائے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب کیونکہ کچھ لوگ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں لہٰذا اس مہینے میں خوشی کی تقریب لازمی کی جائے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں دونوں ہی افراط و تفریط ہیں۔ بھئی کیوں محرم کے مہینے کو خوشی کے لیے کیوں مخصوص کیا جا رہا ہے اور محرم کے مہینے کو غم کے لیے کیوں مخصوص کیا جا رہا ہے؟ اس کی شریعت نے کوئی چیز نہیں بتائی، لہٰذا اس کو خوشی کے ساتھ جوڑنا، اس کو غم کے ساتھ جوڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا ایک بات سمجھیں کہ محرم اللہ رب العزت کے ان مہینوں میں سے ہے جو محترم مہینے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب کائنات کو بنایا تو اس میں 12 مہینے رکھے، 12 مہینے رکھے اور 12 مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا۔ کائنات کی ابتدا سے یہ ہے اور جب سے ہماری گنتی ہو رہی ہے، یعنی جب سے ہم تاریخ گن رہے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب کے زمانے سے لے کر اس وقت سے لے کے آج تک محرم کا مہینہ پہلا مہینہ شمار کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس کی یہ فضیلت اور پھر اس کے ساتھ اس کی فضیلت یہ ہے کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کا مہینہ قرار دیا کہ اس کے اندر لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا جائے، اس کے اندر جنگ و جدال سے پرہیز کیا جائے۔ اگرچہ جو عالمی سطح پہ جنگیں ہوتی ہیں وہ پہلے محرم کے مہینے میں ممنوع تھیں، پھر قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کا اجماع نقل کیا ہے کہ محرم کے مہینے میں اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا احترام اپنی جگہ پر قائم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلت فرمائی کہ 10 محرم کا روزہ، اس کی یہ فضیلت ہے کہ جو ایک روزہ رکھے گا اس کو پورے سال کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ تو یہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ بڑی اہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا بھی تم لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آج تک یہود 10 محرم کا روزہ لازمی رکھتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دلائی تھی، تو اس کی خوشی کی یادگار کے طور پہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انی احق بموسیٰ، کہ میرا موسیٰ سے زیادہ حق ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نقل جو تم کر رہے ہو میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کی نقل کروں کہ موسیٰ تو میرے پیغمبرانہ بھائی تھے، تمہارے تو بڑے ہیں لیکن میرے پیغمبرانہ بھائی ہیں، لہٰذا میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن اس کے ساتھ خالف الیہود والنصارى، آپ نے امت کو حکم فرمایا کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، اور مخالفت کا طریقہ یہ ہے کہ عبادت میں بھی ان سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ اور عبادت میں مشابہت نہ ہونے کا طریقہ کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ ایسا کرنا کہ اگلے سال جب محرم کا مہینہ آئے تو 10 محرم کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھ لینا، جیسے کل 9 محرم آ رہی ہے تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھ لینا اور 10 کا رکھنا، یا 9 کا رہ جائے تو 10 اور 11 کا روزہ رکھ لینا تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، اگر کوئی کمزوری کی وجہ سے صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تو کوئی بات نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی روزہ ملایا جائے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں بڑا اہم نقطہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر یہود سے مشابہت کو منع فرمایا۔ سمجھے، ایک ہوتی ہے مشابہت، ایک ہوتا ہے تشبہ، یہ دو الگ چیزیں، اس کو ذرا سمجھنے بڑی اہم چیز ہے، اچھی چیز آپ کی زندگی میں کام آئے گی۔ مشابہت اسے کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی نقل کسی دوسرے کی طرح ہو گئی، قدرتی ہو گئی، یہ مشابہت ہے۔
اور ایک ہے تشبہ۔ تشبہ کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا پھر اپنے آپ کو سنوارا، آپ نے اس کو دیکھا اس کی طرح کے کپڑے پہنے، آپ نے اس کو دیکھا اس کی طرح کی گھڑی پہنی، آپ نے اس کو دیکھا اس کی طرح چلنے کا اسٹائل نقل کیا، اس کو کہتے ہیں تشبہ۔ میں ترجمے میں غلطی کر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبہ کا معنی فرمایا، مشابہت کا معنی نہیں ہے۔ بطور مثال اگر کوئی شخص مجبوری کی وجہ سے کوئی ڈریس کوڈ پہن رہا ہے جو کفار کا ایک شعار ہے، کوئی مجبوری میں ڈریس کوڈ پہن رہا ہے اور وہ کفار کا شعار ہے، تو یہ مشابہت ہے، تشبہ نہیں ہے۔ تشبہ یہ ہے کہ ان کو دیکھا اس کی نقل کیا، ان کو دیکھا ان کی نقل کیا۔ چنانچہ یہاں پر جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ حق پر نہیں ہیں، ان کی نقل کے کپڑے پہننا، ان کی نقل کے طرز پہ کام کرنا، جس سے کہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو گریز کرنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کا تشبہ اختیار کرے گا، اس کی نقل کرے گا، تو فہو منہم، روز قیامت وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب سمجھیں، ہمارے بہت سے لوگ ان ایام کے اندر اہل تشیع حضرات کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی طرح کالے کپڑے پہنتے ہیں، جیسے وہ لوگ حلیم بناتے ہیں 9-10 محرم کو، ایسے ہمارے بھائی بھی 9-10 محرم کو حلیم بناتے ہیں، جسے کھچڑا بھی کہتے ہیں، حلیم بھی کہتے ہیں۔ ان کی نقل میں یہ سب چیزیں کرتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی چونکہ حضرت حسین کا شوق ہے تو وہ ہم نے منانا ہے۔ بلا شبہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے، بلا شبہ بہت بڑے ظلم کی داستان ہے، لیکن ہماری تاریخ میں یہ کوئی ایک داستان تھوڑی ہے، ہماری تاریخ میں بہت بڑی بڑی داستانیں ہیں، تو یہ بھی کوئی چھوٹی داستان نہیں ہے۔ لیکن اسی کی نقل کرنا، شوق شریعت کے اندر اس عورت کے ذمے ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو 130 دن اس میں شوق کرنا ہے، 130 دن شوق منائے گی، یعنی اچھے کپڑے نہیں پہنے گی اور ایسا۔ اور کسی عورت کو شوہر نے طلاق دے دی تو اس کے ذمے 3 حیض تک، یعنی 3 مہینے وہ شوق منائے گی، یعنی وہ کسی دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی، اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ شریعت میں شوق ہے ہی نہیں۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کسی ایک صحابی، کسی ایک تابعی، کسی تبع تابعی کے ہاں شوق ہے ہی نہیں کسی دوسری ذات کا۔ اگر شوق ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق ہوتا نا، اگر شوق ہوتا تو طائف کے دن جو اللہ کے نبی کے اوپر پتھراؤ ہوا اس کا شوق منایا جاتا۔ یہ تو شہادت کی داستان ہے۔ حضرت عمر فاروق شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، پورے مدینے میں کئی دن نماز نہیں ہوئی، اور ہرا کا قصہ ہوا ہے، اور عجیب واقعات ہوئے ہیں، اور ایسے واقعات کہ روح ہماری آپ کی کانپ جائے کہ 70 حفاظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے اوپر ایسے شہید کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ غم کی شدت کے ساتھ قنوت نازلہ پڑھی، لیکن شوق نہیں منایا۔ قنوت نازلہ پڑھی، فجر کی نماز کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، پورا مہینہ قنوت نازلہ آپ نے پڑھی۔ تو یہ ایک الگ چیز، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ایام کے اندر، خاص طور پر ان ایام کے اندر ان کا تشبہ کرنا، ان کی نقل کا لباس پہننا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کرتا ہے تو من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی نقل کرے گا، اس کی نقل کا لباس پہنے گا، ان کی نقل کی حرکات، فہو منہم، تو وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ اگرچہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اگرچہ وہ کچھ غلط نہیں سوچتا، اگرچہ اس کی سوچ ایسی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ عام طور پر پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ کس سے پوچھیں کہ ابن ابی قحافہ کون ہے، بتائیں گے ذرا؟ ابو حفص کون ہے، بتائیں؟ نہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ابو حفص کون ہے اور ابو تراب کون ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ابن ابی قحافہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ابو حفص جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق ہیں، ذو النورین حضرت عثمان فاروق، حضرت عثمان غنی ہیں، لیکن یہ حضرات اپنی ہی مجلسوں کے اندر ان حضرات کو ابو حفص کہہ کے، ابو قحافہ بول کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ اس نے شہید کروا دیا، اس نے ظلم کر دیا، اور ہمارے لوگ سبحان اللہ واہ واہ واہ، سبحان اللہ واہ واہ، ان کے اندر ایسے شامل ہو کے ایسے بھولے بن رہے ہوتے ہیں، جنہیں پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، تو بنیادی علم نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ایسی گمراہی آ جاتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری قوم کی حفاظت فرمائے۔
تو یہ ان کی مشابہت اختیار، ان کا تشبہ اختیار نہیں کرنا، یہ ایک اہم چیز ہے، اور اس میں بڑی تفصیل ہے، بہت تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاتا۔ آخری بات، 10 محرم الحرام کو تقریباً 4 روایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پہ وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال وسعت عطا فرمائیں گے۔ 10 محرم الحرام کو اپنے عیال پر، اہل و عیال پر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ محلے میں کھانا بانٹنا شروع کر دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب اب روڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر پانی تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے فرمایا من وسع علی عیالہ، جس نے اپنے گھر والوں پر 10 محرم کو وسعت کی تو وسع اللہ اس کو وسعت کریں گے پورے سال کے رزق کے اندر۔ تو اللہ 10 محرم کے اندر ایک اور فضیلت ہے کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر اس دن وسعت کی جائے، رزق میں، کھانے پینے میں، کوئی جیب خرچ دینے میں، کچھ پیسے دینے میں وسعت کی جائے، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے وسعت رہے گی۔ اب اس میں آپ حضرات، کیونکہ سب حضرات بہت سے علماء کو سنتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہاں صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، لیکن اب حدیث دیکھیں کہ 4 صحابہ سے مروی، 4 صحابہ سے مروی ہے، ہر ایک نے مختلف الفاظ ذکر کیے ہیں۔ عوام الناس کو سمجھانا ممکن نہیں ہے کہ ضعیف حدیث سے پہ عمل کیسے کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہی عمل تھا، فرماتے ہیں ہمارا مستقل یہ عمل رہا، تجربہ رہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی زندگی بھر یہ عمل رہا، فرمایا کہ 10 محرم کو وسعت کی تو اللہ نے پورا سال وسعت دی۔ ایسے سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اس طریقے سے یہ سفیان ثوری، تو میں ایک نام آپ کو بتا دوں، ان کو ماننے والے لاکھوں ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے لاکھوں ہیں۔ تو سفیان ثوری کہنے کا مطلب ہے لاکھوں لوگ جو کہ صحابہ کے زمانے کے تھے، سفیان ابن عیینہ لاکھوں لوگ جو کہ ان کے زمانے کے تھے، امام ابو حنیفہ کروڑوں لوگ جو ان کے ماننے والے تھے۔ فرمایا کہ ہم نے اس دن اپنے اہل و عیال کا وسعت کی تو اللہ رب العزت نے اس دن کی برکت سے پورا سال ہی ہمارے اوپر وسعت کی۔ اگر ہم مانیں کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن جو ہمارے اکابرین صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، یعنی بڑے حضرات کا جو ابتدا سے عمل رہا ہے، وہ عمل اس حساب سے رہا ہے کہ 10 محرم کو وسعت کرتے رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس دن کی فضیلت سے اس طرح فائدہ اٹھائیں جو میں نے ذکر کی 3-4 باتیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھیں۔ اچھا جی، اب روزہ رکھیں تو وسعت کیسے ہوگی؟ بھی 10 محرم جو ہے وہ کل مغرب کے بعد سے شروع ہو جائے گی، کل مغرب کے بعد سے لے کے صبح تک وسعت کریں، اور صبح روزہ رکھیں اور افطار کے اندر وسعت کریں۔ تو سب سے پہلا یہ ہے کہ اس دن میں روزہ رکھیں اور اس دن کے اندر اہل و عیال میں وسعت کریں۔ نمبر 2 خلاصہ ہی۔ نمبر 3، اس دن کے اندر کسی کفار کی مشابہت سے یا کسی ایسے لوگ جو کہ اہل اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن حرکات ان کی دوسری ہیں، ان کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور نمبر 4، کوشش کریں کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا 9 محرم کے ساتھ 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھیں۔ تو کچھ اس طریقے سے اس دن کو گزارنے کی کوشش کریں، اس دن کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔